बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। साकिब भाई ये बताएं, जब भी कोई इस किस्म का वाक़या होता था तो अदालतें जो हैं वो एक दर होता था, एक मकाम के जहाँ पर तस्फिया या रेमेडी मिलते थे। ये जो 26वीं आईनी तरमीम पे शकूक थे कि हुकूमत जो है वो अदालत को काबू करना चाहती है, तो वो अदालतें तो बिल्कुल अभी सुप्रीम कोर्ट तो एग्जिस्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही। इतनी बड़ा मामला, उसमें इस बहस से हटकर कि फ़लाँ का नुकसान हुआ या फ़लाँ का नुकसान हुआ, फ़लाँ ने किया या फ़लाँ ने किया, लेकिन कोई फोरम तो हो जहाँ पर इसके ऊपर बात हो, वो नहीं हो रही। असल में मसला बड़ा सिंपल और सादा सा है कि जो भी इशू हुआ है इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये किसने करना है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे ये मामला हुआ उससे थोड़े से फासले पर है। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए और आईनी अदालत के जजेस बैठे हुए हैं। पहले दिन एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने आकर उनसे रिक्वेस्ट की थी ये जिस दिन ये सारा मामला हुआ, लेकिन उन्होंने वो रिक्वेस्ट नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है। अब इशू ये है कि एक गवर्नमेंट एक स्टांस लिए बैठी है, पीटीआई एक अलग से उनका मौक़िफ़ है। बैरिस्टर गौहर जो है वो कह रहे हैं कि हमारे हज़ारों लोग जो मिसिंग हैं और हलाकतों की भी तादाद के हवाले से ये बताया जा रहा है। और तादाद बेशक ज़्यादा ना भी हो, उसमें फैक्टर वो गोली है कि गोली क्यों चली। तो उस फैक्टर को डिटरमिन करने के लिए मेरे ख्याल में जुडिशल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। इसके बगैर बिल्कुल कोई गुजारा नहीं। फिर जो एडवोकेट ईमान मज़ारी हैं, एडवोकेट हादी अली चट्ठा हैं, वो जो जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है कि आप जो एक ख़ास कम्युनिटी है खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ लोगों को पुलिस उठा रही है। पुलिस का तरीक़ाकार तो यही होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनके फैमिली मेम्बर हैं वो अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट के बाहर आते हैं कि हमारे कुछ फैमिली मेम्बर उठाए गए हैं, तो उनका पता लगाने के लिए कि उनको पेश किया जाएगा, उनसे बात होगी, क्योंकि लोगों बहुत बड़ी तादाद में लोग उठाए गए। मतलब 1000-1200 लोग जो है वो रावलपिंडी की और अटक, जेलम, चकवाल इन अदालतों में हैं, और यहाँ इस्लामाबाद में भी एक अच्छी खासी तादाद है। तो उस तादाद में से लोग अपने जो उनके फैमिली मेम्बर हैं उनको ढूंढने तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो आते हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के बाहर तो उनको भी उठा लेना कि ये भी उन्हीं की तरह लग रहे हैं, ये कहीं का कोई कानून की इजाज़त नहीं देता कि आप जो है वो सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि किसी एक बंदे को भी ना हक बेगुनाह आपने उठाया या गिरफ्तार किया, हिरासत में रखा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी रिसेंटली केस बना है जो 9 मई के केसेस में जो रेडी बांध थे उनको डाल दिया गया। मतलब आप देखें कि 9 मई 2023 को वाक़या होता है, 30 नवंबर को 2 रेडी बांध उनको उठाया जाता है, 1 दिसंबर को पुलिस गिरफ्तारी डालती है, 2 दिसंबर को कहती है कि इनका 7 दिन का रिमांड दें। ये तो 9 मई के केसेस में। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तो चीज़ एक रिकॉर्ड पे आ गई। फिर अदालत ने लिखा कि कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है पुलिस को दिखाने के लिए कि ये अदालत के सामने साबित कर सकें कि ये इस केस में वाकई ही ये थे। और ये लिखा कि इन्होंने जो ज़िमनी डाली है जून 2023 की वो भी मशकूक है इस 9 मई के केसेस में। तो ये पहली दफ़ा एक चीज़ रिकॉर्ड पे आई है कि पुलिस ने किस तरह अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल किया, किस तरह मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हुआ। और 9 मई के केसेस में 2 लोगों को डाला गया, फिर उनको केस से डिस्चार्ज किया एटीसी की कोर्ट ने। तो ये जो एक माइंडसेट है इस्लामाबाद पुलिस का ओवरऑल इस केस में भी और ओवरऑल भी हमने देखा। और ये चीज़ें 28 सितंबर को हैदर शिराजी रिपोर्ट करते हैं। आपको मालूम है कि पीटीआई के बीट रिपोर्टर हैं, जियो टीवी के लिए काम करते हैं, और पीटीआई समझती है कि ये हमारा शदीद मुखालिफ रिपोर्टर है। ऐसा ही है ना। तो वो जब 28 सितंबर को ये पिंडी के एहतजाज वाला मामला था और उनको गालिबन जो मोटरवे टोल प्लाजा है उसके आसपास से कहीं से उठा लिया गया, पुलिस ने उठा लिया। वो हमें बताते हैं कि उनको पुलिस ने कहा कि तुझे 9 मई में डाल देंगे। आप अंदाजा लगाएं कि जो 28 सितंबर 2024 को एक बंदे को, अगर रिपोर्टर को, आप सहाफ़ी है, ये टॉप के चैनल का सहाफ़ी है, वो रिपोर्टिंग कर रहा है, फेस उसका जाना पहचाना है, उसके पुलिस धमकी लगा रही है और ये रिपोर्टर खुद कह रहा है कि मुझे उन्होंने कहा कि 9 मई में डाल देंगे। तो ये सूरत हाल। अब ये बताएं कि अडयाला जेल में भी अब समातों का सिलसिला, मुलाकातों का दोबारा से शुरू हो गया, तो अडयाला में अब क्या केसेस की क्या सूरत हाल? एक तो जो बुशरा बीबी हैं उनके अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट्स जारी किए हैं।
کر رکھے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, آج کے دن ہی سماعت ہونی ہے, مطلب 5 دسمبر کو ہی سماعت ہونی ہے. تو 5 دسمبر کا دن ایک اور حوالے سے بھی, 1 سال پہلے کے حوالے سے بھی بڑا اس کی اہمیت ہے. پہلی گرفتاری کے بعد عمران خان کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی, میڈیا انٹریکشن ہوا تھا, وہ 5 دسمبر 2023 کو ہوا تھا اور آپ وہاں پہ موجود تھے. اس کے بعد آپ نے باہر نکل کر کچھ گفتگو کی, جس کے بعد میرا خیال ہے آپ کو چراغوں میں روشنی نہ رہی, اور جانے کا موقع ملا. اب پھر وہ مہینہ ڈیٹ انہوں نے کہا کہ اب آپ جو اریسٹ کریں, کیونکہ حکومتی وزراء تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ پاؤڈر اور چرس اور منشیات اور آئس اور کوکین اور یہ سارا کچھ بلڈ میں سے وہ عبد القادر پٹیل نے جی وہ سے نکالی تھی نا پوری رپورٹ, اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا تھا, اٹھا کے بیٹھے ہوئے. بلکہ وہ کہتے تھے کہ عمران خان جائیں گے جیل میں اور 5-7 دنوں کے بعد بس وہ کہیں گے کہ چلو جی آؤ جی ڈیل شیل کریے. 5 دسمبر کو اصل میں آپ نے باہر آ کے کہہ دیا تھا نا کہ نہیں وہ تو معاملات کچھ اور ہیں. وہ تو بدلا ہی نہیں ہے, وہ تو وہی ہے 5 دسمبر 5 اگست 2023 والا. بشرا بی بی جو ہے ان کی حاضری یا عدم حاضری کی صورت کل آج کی جو 5 دسمبر کی تاریخ ہے, اسی تاریخ میں بشرا بی بی کے حوالے سے بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کو یقین دہانی کرا رکھی ہے کہ وہ پیش ہوں گی. اب معاملہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی درجن بھر تقریباً, میں آج دیکھ رہا تھا کہ کوئی 20 کے مقدمے اسلام آباد میں درج ہو چکے ہیں, یہ ابھی 24 نومبر کے حوالے سے, اور اچھی بلی تعداد راولپنڈی میں مقدمات میں بھی ہے. اور پولیس جو ہے وہ ثواب سمجھ کے عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں, بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ درمیان میں لے آتے ہیں. ویسے بیرسٹر گوہر کو انہوں نے ویسے معافی دی ہوئی ہے, اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے, تو وہ ساری لیڈرشپ ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت تو لے لی ہے, پروٹیکشن لے لی ہے کہ ان کے خلاف اتنے 20 مقدمے ہیں یا 18 مقدمے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو چلیں وہ اڈیالہ جیل میں پیش ہو جائیں گے, ان کے نان اویلیبل وارنٹ ختم ہو جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا خفیہ مقدمہ پولیس نے رکھا ہوا ہو کہ جس میں ان کی پروٹیکٹیو بیل پشاور ہائی کورٹ سے نہ ہوئی ہو, ابھی منظر عام پہ نہ آیا ہو, اور پولیس ان کی گرفتاری کی کوشش کرے. یہ بھی پاسبل ہے. اب کیا حکومت جو ہے اس موقع پر ایسا کوئی ایکٹ کرنے کی کوشش کرے گی, کیونکہ وہ پشاور سے 24 نومبر احتجاج کے بعد پشاور سے یا خیبر پختونخوا سے پہلی دفعہ باہر آئیں گی, مطلب اسلام آباد ٹول پلازا بھی کراس کریں گی اور راولپنڈی اڈیالہ تک جائیں گی, پھر اڈیالہ سے اسی راولپنڈی کے اسی رستے سے وہ ٹول پلازا اسلام آباد سے ہوتی ہوئی وہ جائے گی خیبر پختونخوا. تو اس رستے میں کیا حکومت کوئی اٹیمپٹ کر سکتی ہے, کوشش کر سکتی ہے ان کو گرفتار کرنے کی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ اور حکومتی وزراء بڑے دبنگ انداز میں کہتے رہے ہیں کہ نہیں وہ سارے تو ایگری تھے, علی امین گنڈا پور بھی اور یہ اور وہ, ایک خاتون, حالانکہ وہ ان کا لہجہ درست نہیں تھا کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے, لیکن بشرا بی بی کو انہوں نے ٹارگٹ پہ لیا ہوا تھا. یہ ایک پاسبلٹی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا کچھ کرتی ہے یا, اور حیران کن طور پر اس میں معاملہ یہ ہے کہ گرفتاری نہیں ہوتی تو بھی خبر, بالکل ہو جاتی ہے تو بھی خبر, تو بہت بڑی خبر ہوگی. نہیں ہوتی تو بھی حکومت, اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے فیصل وارڈ بیٹھیں گے, ڈیل ہے فلاں ہے, جی اس کے تحت یہ باہر ہیں, اور پھر اندر پی ٹی آئی کے سرکلز میں بھی چیم گوئیاں جو ہیں وہ ہوں گی. تو یہ اس وقت بشرا بی بی کا گرفتاری کا امکان بہرحال موجود ہے. پھر اور ایف آئی اے نے جو توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی جو بیل کینسلیشن کی اپلیکیشن بھی دائر رکھی ہے, آج ہی 5 دسمبر کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت بھی کرنی ہے, جب ان کو بتایا گیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ تقریباً 10 ماہ ہو گئے ہیں جیل میں ہیں, ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, ان پہ اتنے کیسز بنے, اتنے میں ضمانتیں ہو گئی. آخر میں پھر میاں گل حسن اورنگزیب نے ان کو بیل دے دی تھی. اور ایف آئی اے کا یہ دعویٰ ہے کہ جب سے ضمانت ملی ہے, تو آپ کو پتہ ہے تقریباً میرے خیال میں 1 منتھ سے زائد ہو گیا ہے, تقریباً 1.25 منتھ ہو گیا ہے. تو ایف آئی اے یہ کہتی ہے کہ ایک پیشی میں بشرا بی بی آئی ہیں اڈیالہ جیل, اور اس کے بعد سے اڈیالہ جیل نہیں آ رہی, اور اپنی ضمانت کی اس جو رعایت ہے اس کو مس یوز کر رہی ہیں. اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس میں جو فرد جرم ہے وہ عائد ہونی ہے. فرد جرم میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ملزمان ہیں ان کی موجودگی عدالت میں ضروری ہوتی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہ عمران خان کے ساتھ اگر بشرا بی بی نہیں ہوگی تو فرد جرم نہیں ہوگی, اور فرد جرم نہیں ہو پا رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے, اور اس کے علاوہ
اسلام آباد پولیس یا راول پنڈی پولیس کیا کرتی ہے، اس کے پیچھے تو گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا کہ گورنمنٹ نے کرنا کیا اور ہے. اگر بشرا بی بی پیش نہیں ہوتی تو کیا ان کو خیبر پختونخوا جا کر گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹیم بھیجی جاتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے کیونکہ انہوں نے گزشتہ روز کروائی ہے فاسی ضمانت، اور بیرسٹر سلمان صفدر نے یقین دہانی کرائی پچھلی سماعت پر جو جج ہیں احتساب عدالت کے ان کو کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ بشرا بی بی آئیں گی، تو اس لیے پھر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جلد کر دیتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یقین دہانی ہے کیا وہ آج پھر پیش ہو جائیں گی کورٹ کے سامنے یا نہیں ہوں گی. اگر نہیں ہوں گی تو پھر میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ نیب جا چکی ہے، پھر معاملہ گمبھیر ہوگا. ہو سکتا ہے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹس کرے اور پوچھے جی آپ کیوں نہیں جا رہے، آپ کیوں مس یوز کر رہے ہیں اس رعایت کو اور اس جو آپ کو جو ہے بیل ملی ہوئی ہے. اور اس میں اہم ترین معاملہ یہ بھی ہوگا کہ کرنٹ یہ جو پولیٹیکل کیوس کا فیز ہے نومبر کی 22-23 آنورڈ، اس کے بعد پہلی ملاقات ہوگی عمران خان کی بشرا بی بی کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی شاید وہ ملاقات ہے جس کا بہت سارے لوگوں کو انتظار ہے کہ بشرا بی بی کی طرف سے جو ورشن عمران خان کو ملے گا. ابتدائی طور پر جو ان کا رد عمل آیا ہے اس میں ایک بات تو بڑی واضح سمجھ آئی ہے کہ عمران خان کو شاید پراپرلی بریف نہیں کیا گیا، نہیں بتایا گیا کہ باہر کیا کچھ ہوا. تو وہ رد عمل بھی 2-3 قسم کے آئے ہیں. تو آج کا دن بڑا اہم ہے اس حوالے سے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو بات بشرا بی بی کریں گی وہ عمران خان صاحب کی نظر میں میرے خیال میں کافی ہیوی ویٹ ہوتی ہے، اس کو بڑا وزن دیتے ہیں وہ خان صاحب. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پھر اس کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ، خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ پہ، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہاں اس کا اثر کیا آتا ہے. اس کا اثر کیا آتا ہے دیکھتے ہیں جناب. سٹوری ابھی انفولڈ ہونی ہے، اس کا مزید کیا اس پہ تفصیلات آتی ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.